بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان کرامت مغل۔ اس وقت ہم موجود ہیں راول پنڈی میں، مسلم لیگ ضیاء الحق شہید پارٹی کے آفس میں۔ ہمارے ساتھ ہیں اسماعیل قریشی صاحب جو کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ ضیاء الحق شہید کے۔ 8 تاریخ کو ناظرین ایک واقعہ پیش آیا جنرل ضیاء الحق مرحوم کی قبر پر۔ کچھ شر پسندوں نے وہاں پہ ہلڑ بازی کی۔ اس کے جواب میں اسماعیل قریشی صاحب نے ایک FIR کٹوائی۔ اس FIR پر کیا عمل درآمد ہوا، کون لوگ گرفتار ہوئے نہیں ہوئے، ان کی آئیڈینٹی سامنے آئی نہیں آئی، اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں سب سے پہلے تو آپ کی تشریف آوری پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پاکستان مسلم لیگ ضیاء الحق شہید کے آفس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ مجھے بتائیے گا 8 مارچ کو یہ واقعہ ہوا، آج تقریباً 2 ہفتے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، آپ کی FIR پر اب تک کیا عمل درآمد ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سوال کا جواب سے پہلے آپ کی اجازت سے چند کلمات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں مجھے نہیں یاد کہ کسی غیر مسلم نے بھی اس طرح کی کبھی حرکت کی ہو۔ ہمارے ضیاء الحق شہید کے چاہنے والے کروڑوں، پوری دنیا میں چاہنے والے سخت غم و غصے میں رنجیدہ ہیں، لیکن ملکی حالات میں ایک جعلی قسم کی جو ہلچل مچی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اتنا بڑا واقعہ اس کو دبانے کی کوشش کی گئی، لیکن الحمدللہ ہمارے قائد جناب اجاز الحق صاحب نے اپنے تمام ساتھیوں کو صبر سے کام لینے کی تلقین کی، ورنہ خدا کی قسم خیبر سے لے کر کراچی تک پورے ملک میں ہم ایسا احتجاج کرتے کہ لوگ کوہرام مچ جاتا اس ملک میں، کیونکہ ضیاء الحق شہید الحمدللہ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، ان کے ہر گلی محلے میں 2 مخالف 4 چاہنے والے موجود ہیں، اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے قائد جناب اجاز الحق صاحب کو، جنہوں نے اپنے کارکنوں کو صبر کی تلقین کی، اور کارکنوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ ایک ابھی حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں نے الحمدللہ FIR کٹوا دی ہے، جو شر پسند تھے ان کی نشاندہی ہو چکی ہے، بہت جلد انشاءاللہ وہ مفرور ہوئے ہیں، قانون کے شکنجے میں ہوں گے، اور اللہ کی مہربانی سے ہم ان کو ایسی عبرتناک سزا دلوائیں گے قانون کے مطابق کہ آئندہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ ایسا گھناؤنا فعل کرے۔ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب نے اس سے لا تعلقی کا اعلان کیا، اس لیے میں نے بھی ان کا نام FIR سے علیحدہ کرا دیا ہے، لیکن جو شرپسند موجود ہیں، میں حکومت پاکستان سے، اسلام آباد کی انتظامیہ سے بھرپور پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ اس واقعے کو معمولی واقعہ نہ سمجھیں۔ اگر آپ ان کے مجرموں کو کیفر کردار پر پہنچائیں گے تو آپ کی نیک نامی میں بہت اضافہ ہوگا، لیکن اگر آپ نے کسی مصلحت کے تحت، کسی غفلت کے تحت سستی کی تو پھر کل آپ ہمارے سے گلہ نہ کرنا۔ ہم نے آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ ضیاء الحق شہید نہ صرف صدر پاکستان تھے بلکہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے، ہم GHQ کا بھی دروازہ کھٹکھٹا سکتے تھے۔ ہمارے ساتھیوں کا مطالبہ تھا کہ آپ GHQ میں بھی درخواست دیں، لیکن ہم نے قانون کے مطابق، اور میں جناب حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ضیاء الحق شہید کے مزار مقدس پر سیکورٹی کے بہترین انتظامات کیے جائیں۔ آئندہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا تو اس کی ذمہ دار اسلام آباد کی انتظامیہ اور حکومت پاکستان ہوگی۔
قریشی صاحب مجھے بتائیے گا، اس ایف آئی آر میں آپ صرف ایک بندے کا نام درج کروایا ہے، کتنے لوگوں کی شناخت اب تک ہو چکی ہے؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کو تھوڑا سا پہچانتا ہوں۔ جی میں ذاتی طور پر تو نہیں پہچانتا تھا، لیکن فیس بک سے تقریباً 4 خواتین اور 15 بندوں کی نشاندہی ہو چکی ہے۔ ان کی تصویریں، ان کا تمام ویڈیو ہم نے تھانے میں جمع کرا دی ہے، اور پولیس اپنے طریقے سے ان کو ٹریس کر رہی ہے، اس میں ہم ان کی مدد بھی کریں گے۔ اور آپ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں سرخرو کرے۔ لیکن مجھے افسوس ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں پر، پاکستان کے قائدین پر، خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ، جس کی بنیاد، جس کو نئی روح پھونکی تھی جنرل محمد ضیاء الحق شہید نے۔ مجھے تو امید تھی کہ یوم سیاہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے منایا جائے گا، سب سے پہلا بیان میاں محمد نواز شریف کا آئے گا۔ وہ آج کل آپ کو پتہ ہے جو حالات بنے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں اصل اور نسل کا بحران میں پتہ لگتا ہے کہ وہ کسی مصلحت کا شکار ہو کر اس شہید جنرل محمد ضیاء الحق کے لیے 2 کلمات بھی نہ کہہ سکے، جو 10 سال تک ضیاء الحق شہید کے مزار پر آ کر نعرے لگاتے تھے کہ ہم ضیاء الحق شہید کے مشن کو لے کر چلیں گے۔ ابھی وقت بڑا نازک ہے میرے بھائی، اور میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پاکستان مسلم لیگ ضیاء الحق شہید کی طرف سے، اور جناب اعجاز الحق صاحب کی طرف سے، جناب انوار الحق صاحب کی طرف سے، کہ ایسے وقت میں جنہوں نے اظہار ہمدردی کیا، اللہ پاک ہی ان کو اجر دے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں تمام سننے والوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہماری آواز میں آواز ملائیں، تاکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے۔ اس کے اس سربراہ جنہوں نے اقوام متحدہ میں قرآن پاک کی تلاوت کروائی، عزیز ساتھیوں، جن کا نماز جنازہ نہ صرف مسجد نبوی، نہ صرف خانہ کعبہ، بلکہ ہندوستان کی بھی تمام مساجد میں پڑھا گیا، جنہوں نے پاکستان کو ایک اسلامی ایٹمی قوت بنایا۔ آج اگر میں ضیاء الحق شہید کے کارنامے بیان کرنے لگوں، آج کل تو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں، آج اس ہستی کی قبر پر ان پر انشاءاللہ ایسا قہر نازل ہوگا، اللہ پاک ان کو ایسا عبرت کا نشان بنائیں گے کہ آئندہ کوئی کبھی بھی کسی کی قبر پہ جا کے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرے گا۔ اچھا قریشی صاحب مجھے بتائیے گا، اس وائلیشن پر کیا میکسیمم سزا انہیں ہو سکتی ہے؟ قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ کسی کی قبر کی اگر بے حرمتی کریں گے، وہاں ہلڑ بازی کریں گے، تو پھر قانون کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ جی اس میں قانون جو پولیس سے، لیگل ایڈوائزر سے، ڈی ایس پی لیگل تمام سے مشاورت کے بعد جو ڈیڈ باڈی کی توہین ہوتی ہے یا تدفین میں مداخلت یا ہلا گلا ہوتا ہے، وہ 279 دفعہ اس کو جو لگی ہے، اس میں انشاءاللہ العزیز بھاری جرمانہ اور سزا ہے، اور آئندہ کے لیے ان کو پابند کیا جائے گا۔ تو جو دفعہ لگی ہے اس سے میں مطمئن ہوں، کیونکہ ظاہر ہے قبر ڈیڈ باڈی اندر ہو یا باہر ہو، یہ ڈیڈ باڈی کی توہین تھی، اور مجھے امید ہے کہ جلد از جلد یہ جو لوگ مفرور ہوئے ہیں، کوئی ضمانتیں کرا رہا ہے، یہ سب سلاخوں کے پیچھے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ پوری قوم کے لیے عبرت کا نشان بنے گے۔ تو آپ کا کوئی رابطہ پیپلز پارٹی سے ڈائریکٹ بھی ہوا ہے یا نہیں؟ جی پیپلز پارٹی کے کیونکہ پاکستانی ہیں، کئی دوستوں کا فون آیا ہے، کئی جاننے والوں کا فون آیا ہے کہ بھئی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم اس کو کسی بھی صورت میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں نے ان کو یہی کہا ہے کہ یہ آپ کی پارٹی کے ورکر ہیں،
ان کی گرفتاری میں ہمارا ساتھ دیں، ان کو خود پیش کریں۔ اگر آپ کریں گے تو آپ کی مہربانی، نہیں کریں گے تو انشاءاللہ ہم نے چھوڑنا نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ آپ نے قانونی دروازہ تو کھٹکھٹا دیا قانون کا، کیا آپ نے خود سے پیپلز پارٹی میں کوئی رابطہ کیا کہ آپ کے لوگوں نے یہ کیا ہے، اب آپ نے انہیں ڈسون کر دیا ہے؟ جی میں نے ذاتی طور پر تو نہیں کیا، ہمارے قائد اعجاز الحق صاحب نے ان کے سینئر لوگوں سے بات کی ہے، لیکن وہ یہی جو میں نے کہا ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت غلط حرکت ہوئی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ملک میں یہ جو عدم اعتماد کا سلسلہ چلا ہوا ہے، تو کوئی بھی اپنی جگہ پر نہیں مل رہا۔ نارمل حالات ہوتے تو اب تک انشاءاللہ پیپلز پارٹی میں بھی اچھے لوگ بھی ہیں جنہوں نے فون کر کے ہمارے ساتھ اظہار ہمدردی کیا ہے۔ تو ابھی تو ایک واقعہ ہو گیا ہے، ابھی تو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ آئندہ اس طرح کی کبھی حرکت نہ ہونے دیں، اور خاص طور پر میں مطالبہ دوبارہ کرتا ہوں، ہم نے لکھ کر بھی بھیجا ہے کہ ہم اپنے گارڈ تو رکھ رہے ہیں وہاں، لیکن سرکاری طور پر بھی وہاں پر آپ یقین کریں کہ پاکستان سے زیادہ افغانستان میں اس واقعے کے بعد لوگ اور جوش اور جذبات میں تھے۔ جس دن اعجاز الحق صاحب نے 9 مارچ کو پریس کانفرنس کی ہے، اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے کہ اگر ہم چاہتے تو اسلام آباد کو جام کر دیتے، لیکن اعجاز صاحب نے سب کو صبر کی تلقین کی، قانونی طریقہ اختیار کیا۔ میں اس کا مدعی ہوں اور انشاءاللہ اس کام کے لیے دن رات ایک کیا ہوا ہے۔ باقی میں میڈیا سے بھی گزارش کروں گا، میڈیا نے بھی اس خبر کو اچھی طرح نشر کیا اور اس واقعے کی مذمت کی۔ بات پھر وہی ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ وہ خبر دب گئی ہے، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ان مموں کو ہم کیفر کردار پر پہنچائیں گے اور آئندہ وہ اس طرح کی حرکت کرنے کی جرت نہیں کر سکیں گے۔ بہت شکریہ قریشی صاحب ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ تو ناظرین اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے میزبان کرامت مغل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔